آپ کی ایک مسکراہٹ سے دنیا میں اور بہت سی مسکراہٹیں پھیل سکتی ہیں۔ یقین کیجئے یہ دنیا کی واحد وبا ہے جس کے پھیلنے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ میں نے خود کو اس خوش فہمی سے نکال دیا کہ میری کمی کسی کو اداس کر سکتی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے۔ ظلم نہ کریں، اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں اور فرعون نہ بنیں۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت اور رشتے کیا ہیں۔ مخلص رشتے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ اچھے لوگ آسانیاں اور برے لوگ پریشانیاں تقسیم کرتے ہیں۔ دستک کی قدر کیجئے، یہ گھروں کو ویران نہیں ہونے دیتی۔ ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ جس ملک میں واٹر کولر پر رکھے گلاس کو زنجیر سے باندھنا پڑے اور لوگوں کو مسجدوں میں اپنی آخرت سے زیادہ اپنے جوتوں کی فکر ہو، وہاں حکومتیں تبدیل کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ مانیں یا نہ مانیں، تبدیلی کے لیے ہر انسان کو اپنا اخلاق اور کردار بدلنا ہوگا۔ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے۔ اختیار آپ کے پاس ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے قدموں کا استعمال کریں، سہاروں کا نہیں۔ اپنی خوشی کی چابی کبھی کسی اور کی جیب میں نہ ڈالیں۔ اپنی زندگی میں 2 دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں، ایک اپنی غلطی ماننے کا، دوسرا لوگوں کو معاف کرنے کا۔ یہی اصل سکون کا راستہ ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایک ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئے لوگوں کو سہارا دے۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائیے مگر بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ گھر وہی چمکتے ہیں جو ماں باپ کے سفید بالوں سے روشن ہوں۔ جانور محبت پہچان لیتا ہے مگر انسان نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق بغیر توبہ کیے سونا۔ دنیا کی سب سے غلیظ اور سب سے بدترین آواز اس اولاد کی ہے جو بدلحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ بھروسہ اسٹیکر جیسا ہوتا ہے، دوسری بار پہلے جیسا نہیں چپکتا۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کے آئے گا آپ ہی کی طرف۔ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی مخلص اور نیک نیت کیوں نہ ہو، سامنے والا اس کو ہمیشہ اپنی سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے نفرت اور حسد صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ کی موجودگی ان کے وجود کو کم کر دیتی ہے۔ زندگی میں اگر کسی کی مدد کرنی ہو تو تب کرو جب اس کو ضرورت ہو، نہیں تو بارش میں پودوں کو پانی دینے کا کیا فائدہ۔ ایک عادت چھوڑیے، ایک عادت اپنائیے، ٹانگ کے بدلے ہاتھ کھینچیے، انشاءاللہ پوری قوم اوپر آ جائے گی۔ حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ ایک دوسرے کی قدر کریں، چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ نہیں ملتے۔
کبھی خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کریں، یقین جانیے آپ بہت ساری غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ جب بلا ضرورت لمبی گفتگو کی جاتی ہے تو کئی راز کھل جاتے ہیں، غیبتیں اور چغلیاں ہو جاتی ہیں اور دل آزاریاں بھی ممکن ہیں، اس لیے بقدر ضرورت ہی بات کیجیے۔ خوشی کے لیے کام کرو گے تو خوشی نہیں ملے گی، مگر خوش ہو کر کام کرو گے تو خوشی ملے گی۔ جو کہتے ہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتے ہیں، بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے، کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے۔ جب کوئی پرندہ تمہارے گھر کی چھت کو اپنا ٹھکانہ بنائے تو سمجھ لو کہ اس جگہ کی فضا صاف ہے اور تمہارے گھر کی فضا میں سکون اور خیر ہے۔ پرندے وہاں نہیں رکتے جہاں بے چینی ہو، بلکہ وہ امن، نرمی اور پاکیزگی کو پہچانتے ہیں اور اسی جگہ اپنا مسکن بناتے ہیں۔ لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ نرمی سے جواب دینا دوسرے کے غصے کو کم کرتا ہے۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کر لے، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ اگر آپ لفظ آپ اور تو انسان کی حیثیت دیکھ کر استعمال کرتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ ڈگری تو ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو باوقار اور باحیا باحجاب بنا دے، نہ کہ ایسی جو آپ کا حجاب تو ایک طرف آپ کے سر سے دوپٹہ بھی اتروا دے۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہیں، اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں، خیر سیکھیں شر نہ سیکھیں، بھلائی سیکھیں برائی نہ سیکھیں۔ روز محشر ہم میں سے ہر ایک کو جوابدہ ہونا ہے۔ شوہر کا احترام کرنے والی کی تربیت میں اس کی ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری بربادی کا سامان چھپا ہوتا ہے، اسی لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھ لیتے ہیں ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے، اس کی ضد رد نہیں ہوگی۔ مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، پھر سے نہ ہی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہیں، موبائل اور انٹرنیٹ کا تنہائی میں غلط استعمال نہ کریں، اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ کہیں قیامت کے دن سب کے سامنے آپ کے اعمال دکھا نہ دیے جائیں۔ وقت تجربہ تو دیتا ہے لیکن معصومیت چھین لیتا ہے۔ دعا کے آگے قسمت بھی بے بس ہو جاتی ہے۔ کوئی کرے یا نہ کرے، رب اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جب بجلی چلی جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش موبائل چارج کر لیتے، اسی طرح ایک دن اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سوچیں گے کہ کاش کچھ نیک اعمال کر لیتے۔ امید نہیں، یقین رکھو، آنے والا کل بہتر ہوگا۔ برائی کا جواب بھی اچھائی سے دیں یا پھر خاموش رہیں تاکہ آپ کے اندر کی خوبصورتی برقرار رہے۔ ڈیلیٹ کرتے رہیے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ کائنات کا پہلا گناہ
نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا، میں اس سے بہتر ہوں۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ سنا تھا حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ دکھ سنانے کو فقط خدا ہی تو ہے۔ جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکے تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں، آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ جوڑ توڑ کی اس دنیا میں ہر شے قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ ہر ایک کو جلدی معاف کر دیا کریں، کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے، لیکن کسی کے لیے آس اور مان دونوں بن سکتے ہیں۔ جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ مت کرنا غرور کبھی اپنے اوپر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ یاد رکھیں، ماضی کی غلطیاں آپ کی سب سے بڑی استاد ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھ سکتے تو آپ کو زندگی میں کبھی کوئی کچھ نہیں سکھا سکتا۔ اے انسان، تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر، سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں، تو غرور کس بات کا؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ظرف وسیع کر لو، شکوے شکایتیں کم کر دو، وجہ پوچھنا چھوڑ دو، خواہشیں مختصر کر لو اور اسی طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ ساری بات نیت کی ہوتی ہے، کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا شوہر تمہاری جنت اور جہنم ہے، یعنی اطاعت کرو تو جنت ورنہ جہنم کا سبب ہے۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کامیابی کا لفظ بھی کام سے شروع ہوتا ہے۔ اے انسان، اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ نہ پاک نصب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے مذاق کو نوٹ کیا کریں، لوگ مذاق کے نام پر اپنے اندر کا زہر اگلتے رہتے ہیں۔ کتنے عجیب لوگ ہیں، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ آپ کے الفاظ ردی ہیں اگر سامنے والا کباڑیا ہو۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دے کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد نہ کریں، کیونکہ آپ نے تو ان کے حصے کا غم تو دیکھا ہی نہیں۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں، انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ ہم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔
اگر آپ کی وجہ سے کوئی رب سے جڑ گیا تو یہی آپ کی کامیابی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے دوسروں کو اپنے الفاظ اور اعمال کے ذریعے اللہ کی محبت سے جوڑ دیں تاکہ وہ آپ کی کوشش سے اللہ والے بن جائیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے، جیسے کہ پھولوں کی مالا بھی دھاگے میں رہ کر خوشبو دینے لگتا ہے۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ملتے ہیں۔ اگر پانی کو زبان مل جاتی تو وہ کئی لوگوں سے کہتا تمہیں چہرہ نہیں دل دھونے کی ضرورت ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کچھ نہیں لے کر آتے، پھر ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ ہمیں ایک لمبے عرصے تک کتابیں پڑھائی اور رٹائی جاتی ہیں، لیکن حقیقی زندگی کا ایک ورق بھی ان کتابوں میں درج نہیں۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ دنیا کے حسین ترین احساسات میں سے ایک احساس امی سے باتیں کرنا۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ میرے راستے پر ہمیشہ وہ لوگ ہوں جو میرے ساتھ صاف اور ایماندار ہوں۔ وقت عادتیں اور خواہشیں دونوں بدل دیتا ہے۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، بس اپنی بے قدری نہیں بھولتا۔ اپنوں کی اتنی قلت ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر غیروں کو دکھ سناتے پھرتے ہیں۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ ہر اس انسان کو آزاد کر دیں جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت یہ سننا چاہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، جبکہ اصل میں وہ یہ سننا چاہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم دونوں ہر ایک مشکل کا سامنا مل کر لیں گے۔ کسی ایک کا ہو کر رہنا ہی محبت کی اصل خوبصورتی ہے۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ دلوں پر لفظوں سے زیادہ لہجے اثر کرتے ہیں۔ عقل مند انسان کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا بلکہ بخوشی اس کے حل کی کوشش کرتا ہے۔ انسان جو خرید نہیں سکتا اس کے لیے وہ بک جاتا ہے۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ اپنی عادی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ اپنے یہ بھی بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دیں، آپ کیا ہیں، کیسے ہیں، اللہ کی ذات جانتی ہے۔ سب گزر تو جاتا ہے لیکن سب بھلایا نہیں جاتا۔ اپنوں کے وار اتنے خاموش ہوتے ہیں کہ زندگی بھر خاموش کر دیتے ہیں۔ وقت اگر ایک سا رہتا تو انسان کی پہچان کیسے ہوتی؟ موت تو سب کو آتی ہے، جینا سب کو نہیں آتا۔ عزت لٹا کر ڈگری لینے سے عزت بچا کر جاہل رہنا لاکھ درجے بہتر ہے۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔
وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کی بجائے اٹھا دیتی ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ مسکرایا کریں، دنیا کے سب سے خوبصورت چہرے مسکرانے والے چہرے ہوتے ہیں۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دیتے ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص احسان کرتا ہے اسے چپ رہنا چاہیے، لیکن جس پر احسان کیا گیا ہو اسے بولنا چاہیے۔ نیند نہیں آتی اپنے گناہوں کے ڈر سے یا رب، پھر سکون سے سو جاتا ہوں یہ سوچ کر کہ تیرا ایک نام رحیم بھی ہے۔ اللہ ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے خود نہیں مرنا ہوتا، صرف خواہشات کو مارنا ہوتا ہے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تمہارا درد مٹا دے گا۔ اے میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ کیا یہ آسان نہیں ہوگا اگر آپ اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیں؟ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا نہیں پڑتا بلکہ کچھ پانے کے لیے کچھ بونا پڑتا ہے، آج کل مستقبل۔ اے اللہ، میں آپ سے اچانک کی خیر کی خبروں کا سوال کرتی ہوں اور اچانک کی بری خبروں سے پناہ مانگتی ہوں۔ وہ تو مالک ہے، کہانی بدل بھی سکتا ہے۔ مت کرنا غرور کبھی اپنے اوپر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ وفا ہونی چاہیے انسان میں، جوانی اور حسن تو ایک دن ڈل ہی جاتے ہیں۔ کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل بن جائے، غور کیجئے۔ بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ یہ اشارہ آپ کے لیے، دیکھنا تمہارے لیے بہت جلد عطا کے دروازے کھل جائیں گے اور تم شکر کرتے نہیں تھکو گے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے تم پر آنے والی آزمائش اب اختتام کو ہو، تم نے جو رو کر مانگی ہوئی دعائیں ان کی قبولیت کا وقت آن پہنچا ہو۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کو کم کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ مسکرائیے اور نفرتوں کے اس جہاں میں محبتوں کو فروغ دیجیے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ حقائق اور کچھ راز صرف اور صرف اللہ رب العزت اور آپ کے مابین ہی اچھے لگتے ہیں۔ خزاں کا گزر بھی ہوتا ہے، باغ سدا ہرا بھرا نہیں رہتا، گزر ہوتا ہے آندھی کا بھی، ہمیشہ ابر آلود بادل نہیں رہتا، غم کا بادل چھٹ ہی جاتا ہے، زخم دل ہمیشہ تازہ نہیں رہتا، پھول نکھرنا سیکھ جاتے ہیں، باغباں تو ہمیشہ باغ میں نہیں رہتا۔